بلکہ وہ جو حضرت بابو نے کہا تھا نا، جاگ بنا نہ تو جمدا بابو کوڑ کڑ کڑ ہوتا، جن ساڑے نمازی کوڑے نے عام بندے نہیں اڈے کوڑے، وجہ کیا ہے؟ اس لیے ایک گل کہ جدو مسجد جانا ہے سوچے بند کر کے، تو دوجا پیچھے ایسے پیچھے پیچھے گل، کیونکہ حضرت ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف فرمائے اور الحمدللہ علم دو شخصیت ہیں۔ میں اس دن رات کو بھی اتنا شاہ صاحب کے سینے میں درد ہے، میں بات عرض کر رہا تھا تو مجھے کہنے لگے اے رہن دیو جنہوں نے کہو اپنا ایک ایک پتر تے ایک ایک تھی دین واسطے دو۔ رات کو میں 4-5 پلیٹا میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سید کے سینے میں کتنا درد ہے۔ میں بات کہہ رہا تھا کہ شاہ صاحب کو پوچھو، کہتے ہیں رہن دیو انہوں نے کہو اپنا ایک ایک پتر تے ایک ایک تھی دین واسطے دو۔ علم دو شخصیتیں کہ اللہ شاہ، تو کیونکہ حضرت ہمارے اسٹیجوں پہ یہ 3 اگست 1984 کو 43-42 سال میری بھی عمر ہے، تو وہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والے موضوع سے ہم آگے گئے کوئی، اس موضوع سے ہم آگے گئے تھے، اس لیے اس موضوع کے نیچے بڑے موضوع دب گئے، وہ موضوع اسٹیجوں پہ آئی نہیں کوئی، اور ان موضوعوں میں ایک موضوع علم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں، جسے پاک کا مفہوم ہے کہ آپ کی جناب میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا ہے، تو فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص ہے۔ یہ نہیں کہا کہ جیسے میری فضیلت ابو بکر، جیسے میری فضیلت علی پہ، یا جیسے میری فضیلت اس عمر پہ ہے، یا جیسے میری فضیلت عثمان پہ، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پہ ایسے ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص ہے۔ لیکن دیکھ لیں ہم نے علم اور علماء کے ساتھ سلوک کیا کیا، ہم نے علم اور علماء کے ساتھ ہے، علم تے علماء نو کھلون ہی نہیں دیتا۔ اللہ حضرت کو یہ نہ سمجھے کہ میں پیروں پہ تنقید کرنے لگا، میں ایک اپنا درد رونے لگا، میں اپنا ایک علامہ ہے، اگر کہوں تو میں خود پیر ہوں، میرے اپنے بڑے مرید ہیں، لیکن علامہ بھی دے دے، میں ویسے موجے ہیں، موجے ہیں تو مولوی کھلون ہی نہیں دیتا کوئی، 8-8 سال 10-10 سال پڑھو، 12-12 سال پڑھو، پھر عالم بنو، تو پھر کمیٹیاں دے واسطے پہ جو، پھر کمیٹیاں جو دل کرے تاڑے نہ کرو، جدو دل کرے رکھ لیں، جدو دل کرے پیر صاحب کی موج، تو مولویاں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایک مولوی کو، ایک عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص، تو کیونکہ اسٹیجوں پہ حضرت 77 سال ہو گئے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور وہ بھی ادھورا مکمل، وہ بھی کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت ہے، اگلی آیت میں معیار ولایت، شان ولایت تو بیان ہوا، معیار ولایت بیان ہوا، آگے کیا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی والا بھی ہوگا۔ تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جتھے دین ہے، جتھے شرع شریعت ہے، جس سونے پیر نے داڑھی والی کہنا ہے، جس سونے پیر نے پاگلی کہنا ہے، اتھے مرید، جتھے حضرت جی اتھے لینا لگی ہیں، کیونکہ ہم نے زیادہ موجود ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا بھی ہوگا، جو ولی ہوگا وہ تقوی، کیونکہ یہ اگلی آیت بیان ہی نہیں ہوئی، پھر حضرت جی وہ ولی بن گئے کہ تو جن حضرت جی ننگے تے، جن حضرت جی گالاں کڈن والے تے، جن حضرت جی بے نماز تے، جن شرع شریعت تو دور، وہ سارے یہ چلو آج میں سیالکوٹ سے اتنا دور نہیں بیٹھا، یہ سیالکوٹ کے پاس بڑا پڑ گیا، یہ سیالکوٹ سے باہر نکلے نا کینٹ کی جانب جائے تو ایک جگہ 12 پتھر جگہ کا نام ہے، وہاں عیسائیوں کا وہ ہے بھی، تو حضرت اتوار والے دن اتنے عیسائی نہیں ہوتے جتنے یہ دم کروانے گئے ہو، کیا رونا رونا، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ولی کی پہلی شرط کیا ہے کہ ولی ایمان والا، ولی محمدی ہوگا، ولی محمدی ہوگا، کوئی سکھ ولی ہو سکتا، کوئی عیسائی ولی ہو سکتا، ولی ہونا تو بہت دور کی بات ہے، وہ تو کسی کھاتے میں نہیں، لیکن دکھ یہ ہے کہ اتوار والے دن اتنے وہ نہیں ہوتے جتنے پتر ہاتھ جوڑ کے جو مر جائیو، ماروں جی بھی جانا ہے اس منوج کو دم کروا کے بھی، دم تو ہے نہیں، وہ مر پھر بھی جانا ہے، نہیں کہ تجھے کو جیندہ ہے، مر جائیو، لیکن پتر جڑا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتا وہ بوئے جائیو،
مر جائیے بڑی بڑے دکھ کی بات ہے جو آپ کے نبی کی نبوت کو نہیں مان رہا، آپ اسے دم کروانے جا رہے ہیں۔ مر جائیو، مر ویسے بھی جانا ہے، لیکن کدی کسی ہندو دے بوئے جائیو، کدی کسی ہندو، کدی کسی سکھ، کدی کسی عیسائی، کدی کسی قادیانی دے بوئے جانا۔ دیکھو میں ہے مسئلہ تے پتر دروشی پڑھو تے مدینہ پاک اپنی عرضی بھیج دے، امتی جو کرے فریاد حال دار میں، وہ ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہیں۔ اے مرزا کو پہلا بھی نہیں آیا، مرزے دے کئی ابو پہلے ہو کے ٹر گئے تھے، بس یہ سب کی طرف سے آ گئے، ٹھیک ہے نہ ہے کوئی۔ یہ پتر مرزا کو پہلا بھی نہیں آیا، ادا دادا بھی سی، ادا پردادا بھی آیا سی پہلے، وہ بھی مار کے کھپ کے رو کے ٹر گئے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ یہ پہلا نہیں میرے بچے، کوئی ہے اس کے پہلے آئے، ابن تیمیہ آیا، عبد الوہاب نجدی آئے، کوئی آئے نہ لینا لگا، کوئی نہیں، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا۔ یہ پتر یہ نعرہ آج کا تو نہیں لگ رہا، یہ نعرہ صدیق اکبر کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ عمر فاروق کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ عثمان غنی کا بھی نعرہ ہے، یہ نعرہ مولا مشکل کشا کا بھی نعرہ ہے۔ یہ پتر آج بڑی دیر کا، اس لیے بڑی احتیاط کرو، جو ولی ہوگا وہ ایمان والا ہوگا، جو ولی ہوگا وہ۔ یہ بہت بڑا نام ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی، اور اپنے وقت کے بہت بڑے امام حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا، اب روزانہ حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں آگئے اور جایا کرو حضرت، لوگ روز لبنے ہیں۔ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس بندہ آیا، کہتا کہ جی وہ جڑے کتاباں چ پڑھے ہیں وہ نہیں لگتے، فرمایا جڑے ہے نہیں انہاں دی قدر کر لے، ان قریب بھی نہیں لبنے، ان قریب بھی لبنے ہیں، تے باقی وہی نے جڑے کتاباں چ پڑھے ہیں، بس تو اینک کو پیڑی لا لے، تو اینک کی کوئی پیڑی لا لے، جے جو لفظ ہی کالا سارا کچھ، اپنی اینک چینج کرائے، وہی نے جڑے کتاباں چ پڑھے، بس اپنی اپنی نظر ہے، اپنا اپنا سوچنے کا معیار ہے، وہی نہیں اور کہڑے نے۔ حضرت آؤ آؤ کوئی اللہ کے اللہ کے رسول کا نام سکھ لو، روکی کہنے نے ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کی نہیں آیا۔ جب حکیم صاحب تھے نا، میں جی یہ ہے وہ ہے انج ہے انج ہے، انہیں ادھر سیال کوٹی سر تے باواں رکھ روندے نے، سیال کوٹ یتیم ہو گئے، ہے ہی نہیں کوئی۔ نذیر حسین شاہ صاحب چلے گئے، پیر توئی شاہ صاحب تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، حکیم صاحب تھے وہ بھی چلے گئے، حافظ اعظم صاحب، ضیاء اللہ قادری صاحب، بولا میں دکھا رہا ہوں یتیم ہے میرا سیال کوٹ، ہمیں روحانی معاملے میں ہمیں ہے نہیں، شہزادے کہیں بیٹھے ہیں، لیکن پتر اتنے پہنچنے کے زمانے لگن گے۔ باولا شاہ صاحب نے سونے شہزادے، فرق شاہ صاحب نے سونے شہزادے، لیکن اتنے جانے کے زمانے لگن گے۔ اس لیے لوگ ڈھونڈو گے اگر ملک کو ملنے کے نہیں آیا، بہو سکھوں کو جانا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کا نام ہے۔ امام احمد بن حنبل جیسی شخصیت کا معمول تھا حضرت بشر حافی کی بارگاہ میں، تو جو حاسدین تھے نا، انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے کہا جی آپ اپنے وقت کے امام ہیں، آپ کو کیا لوگ بابے کے پاس ہیں؟ فرمایا بابے بغیر گال بن دی، بابے بغیر گال بن دی۔ انہوں نے کہا حضور کیویں نہیں بنی؟ فرمایا سنو پھر اعتراض کرنے والوں، میں شرع کا بڑا جانتا ہوں، میں شرع کا بڑا جاننے والا ہوں، بشر حافی کے پاس اس لیے جاتا ہوں کیونکہ جن کی شرع ہے یہ ان کو بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، بابے بغیر گل بندی جاگ بنا نہ گل بندی، ہمیں کڑ کڑ ہونا۔ ارے کہ حضور کیا چیز تھی جو آپ کو بشر حافی کی بارگاہ پہ لے گئے؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ میں اپنی مسجد میں مدرسے میں بیٹھا، دو بچیاں آ گئی میرے پاس اور آ کے کہنے لگی امام صاحب مسئلہ پوچھنا ہے۔ اب کہتے ہیں میں نے کہا پوچھو۔ انہوں نے کہا امام صاحب ہم نے اپنے گھر میں نا کھڈیاں لگا رکھی ہیں، کپڑا بنانے کا پرانا طریقہ، تو ہم رات کو نا اپنے گھر میں کپڑا بناتی ہیں، تو آپ نے بڑا مسئلہ
نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ اکثر ہم کپڑا بنا رہی ہوتی ہیں تو ہمارے دیے میں تیل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر ہم اپنی کھڑیاں اٹھا کے نا تو سین میں اور پھر ہم چاند کی روشنی میں کپڑا بناتے ہیں۔ فرمایا تو اس میں مسئلہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ جو کپڑا دیوے کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی ٹھیک ہوتی ہے اس لیے اس کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے، لیکن جو کپڑا چاند کی روشنی میں بنتا ہے کیونکہ روشنی زیادہ نہیں ہوتی اس لیے کپڑے کی کوالٹی اتنی اچھی ہوتی، تان سیدھی نہیں آتی، گرا ٹھیک نہیں لگتی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب کپڑا بازار بیچنے کے لیے بھیجیں تو ہم بتانا ضروری ہے کہ اتنا کپڑا چاند کی روشنی میں بنا ہے اور اتنا کپڑا دیوے کی روشنی میں بنا ہے۔ محمد بن حنبل کہتے ہیں میں حیران ہوں۔ میں نے کہا کڑیو تھی کی مسئلہ پوچھنا ہے، مسئلہ مکمل ابھی پوچھنا ہے تو میں پوچھوں۔ انہوں نے کہا بعض اس طرح بھی ہوتا ہے کہ دیے میں بھی تیل ختم، جب ہم کھڑیاں اٹھا کے سین میں لاتی ہیں تو اوپر بادل ہوتے ہیں، چاند کی روشنی بھی زمین پہ آ رہی ہوتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے جو ساتھ گھر ہیں انہوں نے جو اپنا دیا جلا رکھا ہوتا ہے نا، ہم کھڑیاں اٹھا کے دیوار کے قریب اور پھر ہم ان کے دیے کی روشنی میں کپڑا بناتے ہیں، کیونکہ دیا انہوں نے ہمارے لیے جلایا نہیں اور ہم نے ان سے اجازت بھی لی نہیں، تو اس لیے کہیں جو کپڑا ان کے دیے کی روشنی میں بنتا ہے چوری میں شمار تو نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے اور جب میں نے اپنی اس کیفیت کو کنٹرول کیا تو میں نے پوچھا پتر جواب آج دیاں گا بھلے دسو کدیاں دیاں کدے کروں آئیں؟ تو کہنے لگی ہم بشر حافی کی بیٹیاں ہیں۔ فرمایا یہ چیز احمد بن حنبل کو بشر حافی کی بارگاہ میں لے گئی۔ اللہ امام صاحب کا اپنا تقویٰ پڑھے تو آپ دنگ رہ جائیں۔ دیکھا کہ فاقہ تھا، دیکھا کہ فاقہ تھا، اتنا فاقہ کہ فاقہ چھپائے نہ چھپے۔ کہتے ہیں میں گھر آیا اتنا فاقہ کہ فاقہ چھپائے نہ چھپے۔ بچوں کی امی مجھے پوچھتی ہیں کہ امام بھوک لگی آپ کو؟ کیا گھر میں تو کچھ بھی نہیں؟ کہتے ہیں جب گھر سے یہ خبر ملی پھر مسجد واپس چلا گیا، اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ بچوں کی امی سے راہ نہیں گیا، وہ کسی گھر گئی محلے کے، آٹا لے آئے گوندا کہ جب امام آئیں گے تو تازہ روٹی بنا کے دوں۔ کہتے جب میں آیا تو آٹا گوندا پڑا، میں نے پوچھا آٹا کتوں آیا؟ انہوں نے کہا جی وہ محلے میں فلاں گھر سے لائیں۔ آپ نے فرمایا اس کا تو رزق مشکوک ہے، پتہ نہیں ہے کہ آمدن کا ذریعہ کیا ہے، اس لیے نہ یہ آٹا میں کھاؤں گا اور نہ یہ آٹا میرے گھر والوں میں سے۔ امام صاحب نے بھی نہیں کھانا، گھر والوں نے بھی نہیں کھانا۔ امام صاحب چلے گئے، دروازے پہ دستک ہوئی، فقیر آیا اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ پہلی بار اس طرح ہوا کہ فقیر کو کوئی گندا ہوا آٹا دے، یا روٹی ملتی ہے یا خالی آٹا ملتا ہے۔ تو فقیر حیران ہو کے پوچھتا ہے کہ یہ کیا معاملہ کہ مجھے گندا آٹا دے رہے؟ فقیر کو بتایا گیا کہ یہ آٹا امام صاحب کے لیے مانگ کے لایا گیا تھا، امام صاحب نے اس لیے انکار کر دیا کیونکہ جس گھر سے یہ آٹا لایا گیا ہے اس کا رزق مشکوک ہے، اس لیے امام صاحب نے کہا نہ میں کھاؤں گا نہ میرے بچے کھائیں گے، تو اس لیے پھر تجھے دے رہے ہیں۔ قربان جاؤں اس سونے دور پہ جس دور کے فقیروں میں بھی یہ تقویٰ تھا۔ فقیر کہنے لگا جب میرے امام نے نہیں کھانا تو میں بھی نہیں کھانا۔ کیسا سونا دور تھا، دین کیسے اپنے حسن کے ساتھ موجود تھا کہ فقیر کہہ رہا ہے کہ جو آٹا میرے امام نہیں کھائیں گے وہ آٹا میں بھی کھانا۔ لیکن اب تو حضرت دین کی غربت کا دور ہے، اب دین غریب ہو گیا، اب دین غریب ہو گیا۔ میں شاید نہ خود اس درد تک جا سکوں نہ میرے بچوں میں آپ کو لے کے جا سکوں۔ کیا درد ہوگا اس وقت حارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کے سینے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ دین نبی دا وانگ یتیم، وانگ کتنا سخت جملہ لگا، کتنا درد تھا اس وقت حارف کھڑی رومی کشمیر کے سینے۔ دین نبی دا وانگ یتیم، کیا سینہ امام حسین پاک میں اس دین کا پیار تھا کہ دین کو بچانے کے لیے سارا کنبہ ہی لے کے چلے گئے۔ جنہیں مہنگے سن سارے ہی لے گئے، جنہیں بھی اس وقت مہنگے ترین سن سارے ہی۔ آپ کے خیال میں کیا علی اصغر سستے تھے؟ کیا علی اکبر سستے تھے؟ سارے لے گئے، کوئی نہیں چھڑے۔ یہ دین اتنا عظیم الشان جس کو بچانے کے لیے امام حسین جنہیں بھی مہنگے سن سارے گئے، بتایا کہ یہ دین سستا، یہ دین اتنا عام ہے، لیکن ابھی تک گلاں سن لو بڑکاں سن لو باقی چلن کو تیار ہے۔
نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے، نہ کوئی اس دین کو اپنی شادی پہ بلاتا ہے، کیونکہ اسی تو فوجی بہن بلایا یہ تو کیمرہ مین بلایا اسی تو عورتوں تے مردوں کے پارٹیشن کوئی نہیں تو دین کہندا میں انہاں دی جگہ آندا کوئی نہیں بلاتا۔ یہ عید الاضحیٰ بھی گزر گئی، اسی طرح محرم بھی گزر گئی، کوئی کھیر پکا لے گا، کوئی چول ونڈ لے گا، بس گل ختم۔ لیکن عارف کھڑی رومی کشمیر شیخاں تے مکھن پکانا او ڈاڈا اوکھا کم او بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ راضی رہے۔ باقی پتر جب آنے لگا ہے بڑا پانی پانی ہو میں اکثر کہتا ہوں میں انکاری سب کچھ ہوا، باقی گل پھر ہوئے جو انہوں نے مرضی ہوں تو وہ کچھ بھی سکتا وہ کچھ بھی سکتا۔ یہ میدان کربلا میں علم عمر تصرف کے لحاظ سے سب سے کم تھے امام علی اصغر۔ کتابیں ان کے لیے بھی کہتی ہیں کہ امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان کربلا میں زمین پہ لٹایا گیا یہ کسی نہ کسی کی گود میں، کیوں؟ کیونکہ اے نہ ہوئے زمین تے لٹائیے بیڑی رگڑن پانی نہ نکلا، کیونکہ اج زور بکھانا نہیں، اج زور بکھانا نانے دی امت میں یہ دسنا ہے کہ رب دی رضا تے راضی گوی دا کیویں اج زور بکھانا۔ باقی تو میاں صاحب نے کہا تھا طاقت ہوندیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رضائی پانی باجے پیاسے ٹری تے دین دنی دے کہیں دین اج غریب ہو دین کی طرف آؤ، دین کو اپنا جسم دین کو اپنا چہرہ دے۔ دیکھو نا شاہ جی نے پگ بنی ہے، شاہ جی ساڈا جنی تو وزن بالکل ٹھیک جی میں تنگ گرمی لگتی سان نہیں لگتی۔ مجھے تو سر میں کافی ایشو بھی ہیں، ایئر فال ہے جگہ میں سارا دن اسی طرح گزرتا ہے، پسینہ آتا ہے، ڈاکٹر والا کہنے نہ پایا کرو دے بھی نہیں ہوا۔ میری ایک دن بیٹی مجھے کہتی ہے بابا آپ کو گھر میں نہیں لگتی؟ مجھے بھی لگتی ہے، کہنے کے بعد پھر آپ کیوں پہنتے ہیں؟ اب تو جو ہے ویکھنا ہونا کہ انہوں نے پسند ہے نہیں لگتی سب آؤ اور میں اسپیشل جن میں جوان بیٹھے پترو کنی دیر عورتوں بھی تیار ہونا چاہیے، کنی دیر عورتوں بھی تیار ہونا چاہیے، کنی دیر عورتوں بھی اپنے چہرے سجانے جی، کنی دیر عورتوں سج سج کے دسنا جی تیرے میرے مرن تو بعد ایسے بی بی نے فون کر کے مولوی صاحب نے پوچھنا ہے عدت فرض تے نہیں انہیں تیرے لئی کچھ دن بھی اندر نہیں بڑھنا۔ روز میں فون آتا میں کہنا واہ بندیا ایس بے وفا نال وفا کرتا رہے ہیں اور انہوں نے وفا ہی نہیں کی تو آیا بھی نہیں تے تیرے بھی روندے ہوندے ایس بی بی نال وفا کی ہے۔ ایس لیے رضی بڑا ہونا لوکاں لئی تیار ہو گیا انہاں ہونا واسطے تیار ہوئی اس دن سونی داڑھی رکھ کے سر تے سونی پگ بن دروشی پڑھ کے مدینہ پاک روحانی چکے روحانی عرضی اور بس یہی عرض کرنا سونے ہو ساری عمر لوکاں دی تیار ہوئے ہیں جاپ بھی تیار ہوئے ہیں نگاہ کرم فرماؤ سونا لگن رہے آئے انہوں نے سونا پڑھتے نہیں والا حضرت کا کلام ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے آئے ہونا نہیں ہو رہا تھے کی مقصد آڑنا آئے ہونا واسطے آتے جو ہونا نہیں آئے ہو تو پھر ہونا دے ہو کرو اپنی بیویاں نال پیار ہے کہ نہیں کہتا کرو یا اندہ پیار تے نہ کرو تے اللہ بھی ناراض تے اللہ دے رسول بھی ناراض کرو پیار ہے اور یہ کتنے لکھے ہے کہ حضرت انہاں نال پیار انہاں نوں ناراض کر کے ہی ہونا ہے وہ دین غریب ہو دین ہے لیکن ادھر سچ سونا دین کی کیا جڑا آٹا میرے امام نے کھانا ہے نہیں کھانا ہو میں بھی کھانا اب امام صاحب بھی نہیں کھائیں گے گھر والے بھی نہیں کھائیں گے فقیر بھی نہیں کھائے گا تو انہوں آٹے کا کرنا کی ہے لکھیا ہے کہ گھردیاں نے آٹا دریائے دجرت سٹ سٹیا امام صاحب واپس تشریف لائے آٹا نہیں تھا پوچھا آٹا کتنے عرض کی تھی امام صاحب تسی بھی نہیں کھانا اسی بھی نہیں کھانا
فقیر آیا انہوں دسیا کہنا جڑا آٹا میرے امام پاک نے نہیں کھانا میں بھی نہیں کھانا تو پھر آٹا دجلہ چھوڑ چڑھا فرمایا یہ کیا ظلم کیا اب تک تو وہ آٹا دریائے دجلہ کی مچھلیاں کھا چکی ہوں جب تک ہم زندہ رہے گا آج کے بعد کبھی دجلہ کی مچھلیاں بھی نہیں کھائے گا یہ ہے معیار ولایت یہ ہے معیار ولایت الذین آمنوا وکانوا یتقون جڑا ولی ہوئے گا وہ ایمان والا بھی ہوئے گا جڑا ولی ہوئے گا اللہ کھولو گا اور جو جتنا زیادہ متقی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اتنا لیکن کیا کہہ رہے ہیں اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ جان لو بے شک اللہ متقین کے ساتھ لیکن کیونکہ پتر وہ ادھا ہی بیان ہویا اس موضوع تھلے علم تے ان جی دب بھی گئے اس کا پہ جو نتیجہ نکلا وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں وہ میں بھی دیکھ رہا ہوں مدارس ویران ہو گئے علماء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے انہیں آپ سے چھپا ہے آگے اندر بھی حضرت سے یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے علمی نام ہیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیونکہ بیان ہی نہیں موضوع ہوا ہے کہ علم اور علماء کی شان کیا ہے علم اور علماء کی ایسی ایسی شخصیات موجود ہیں سب بیٹھے ہیں حالانکہ سوکھا کام نہیں بخاری شریف زبانی یاد کرنا بخاری زبانی یاد ایسی ایسی شخصیات موجود ہیں ریاض الصالحین وہ 40 سال ہو گئے پڑھاتے ہیں زبانی یاد کرتے ایسی ایسی شخصیات ہیں کئی درسی کتب زبانی یاد ہے میں اللہ کو میں تقریر کے لیے گیا تو میں حضرت کی زیارت کے لیے چلا گیا تو تقریر پہ ظاہر ہے میں لیٹ پہنچا تو وہ جنہوں نے مجھے بلایا تھا وہ پوچھتے ہیں مجھے حضرت کو اب تھوڑے لیٹ ہو گئے میں نے دسیا میں حضرت کے پاس بیٹھا اچھا سانوں نہیں پتہ شہر والے ہی نہیں جانتے اتنا بڑا علمی نام کیونکہ یہ موضوع الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے نیچے چپ گئے حالانکہ حضور نبی علیہ السلام اپنا تعارف کیا کروا رہے ہیں فرمایا انا مدینۃ العلم میں علم دا شہر انا مدینۃ العلم میں علم دا شہر انا مدینۃ العلم میں علم دا شہر اور پھر کیا فرمایا وعلی بابوہا اور میرا علی ہوتا دروازہ ہے لیکن علم یہ موضوع تو پھر ہمیں پتہ ہے کہ مدارس کا کیا حال ہے کس طرح چل رہے ہیں لوگوں نے اپنے بچوں کو حال میں دین بنانا چھوڑ دیا ڈاکٹر بن رہے ہیں انجینئر بن رہے ہیں آئے کام کر رہے ہیں بھی کام کر رہے ہیں جڑا کرنے والا کام ہے وہ کرنا ہے اس لیے چلو اس دن شاہ صاحب نے فرمایا تھا وہ شاہ صاحب کا درد اس کا کچھ حسابی بھی میرے سینے میں موجود ہے چلو آج میں کہہ دیتا ہوں ایسا ہاتھ جوڑ کے ایک ایک پتر ایک ایک تھی دیو اللہ حضرت ساڑی جان بکریاں نال چھوٹ گئی ساڑی جان بکریاں نال یہ کتے پتر مانگ لیا ہوندہ تو کی کرنا دے ساڑی جان بکریاں نال پیسے بھی ہونا دے توفیق بھی ہونا یا بکرا ذبح کرو گوشت بھی آپ پہ کھاؤ کلیجی بھی آپ پہ کھاؤ کل بھی تاڑے کام آئے یا مالکہ کرم کی ہوگا فرمایا جنہیں ہوتے وال نہیں ہوتے تاڑے گناہ بخش دیں گے ساڑی جان بکریاں نال ہے جے پتر کتے آڈر بچیاں دا آ جاندہ تو پھر اس لئے سستا سودا سستا جی ایک ایک پتر ایک ایک دی باقی تو جی مندہ تو ہے ہی یہ لکھا ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جناب ملک الموت حاضر خدمت سلام پیش کیا آپ نے جواب عطا فرمایا پوچھا ملک الموت کیویں آنا زیارت کرنی کہ کوئی اور بھی مقصد عرض کی تھی اللہ دے خلیل زیارت بھی کرنی سے ہوتے ہو گئی ایک اور مقصد ہے فرمایا ہو کہ اللہ پاک نے آپ دی روح مبارکہ میں قبض کر دی تھی فرمایا جا کے میری طرف اللہ دی بارگاہ چرچ کرو قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ابراہیم ساٹھے خلیل فرمایا جا کے اللہ کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرو قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا جناب ملک الموت اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی رب کریم آپ دے خلیل عرض کر رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف دیتا نہیں فرمایا جا کے پھر میرے خلیل کو میری طرف سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر قاعدہ یہ ہے کہ دوست دوست کو تکلیف نہیں دیتا تو قاعدہ یہ بھی ہے دوست دوست کو انکار بھی نہیں کرتا
دوست دوست کو انکار ہے نہیں کرتا. باقی حضرت ہے تے رب دے خلیل دیاں گلاں نے, باقی اسی تے انکار ہی کیتا. جے داڑھی بھی آکھیا انکار, نماز لئی آکھیا, قرآن لئی آکھیا, محبوب دی غلامی لئی آکھیا ہے, تہجد لئی آکھیا ہے انکار. کیا سب تو بہتا ساڑا ذکر کرنا ہے انکار. فرمایا ساڑے سونے تے درود پڑھنا ہے انکار. فرمایا میرے محبوب دی اہل بیت نال مودت رکھنی ہے انکار. میرے محبوب دے صحاب دا ادب کرنا ہے, لحاظ کرنا ہے انکار. مسائل نال چنگا سلوک کرنا ہے انکار. لال کھانا ہے انکار. انکار ہی اسی تے. لیکن یہ جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام ہے, فاتح ایران ہے, اور رشتے میں نبی علیہ السلام کے ماموں بھی لگتے ہیں. اور حضور نے خوش ہو کے فرمایا تھا لے آؤ جے کسی کو لائندہ ماموں ہے. جرنیل سے ابھی, جرنیل سے ابھی یہ لکھا ہے کہ جب بڑھاپا آیا تو آنکھوں کی بینائی جاتی ہے, اور احد کے مقام پہ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے فرمایا تھا اے اللہ آج تو بعد میرا ساتھ جو تیرے کو منگیا انہوں دے چھڑی. مستجاب الدعوات سے ابھی ہر دعا قبول ہوتی تھی. اکھاں انہوں نے کی کیتا, مکہ شریف آئے, حج کے ایام تھے, کبار سے آبا اکٹھے ہوئے, جید صاحب ویکھدے کی نے او حضرت سعد جڑے اپنی تلوار نہ کافراں دیاں دھونا اڑاندے سن. اج جنی دیر کو انگل نہ پڑے ٹر بھی سکدے. انہاں سارے نے عرض کی تھی سعد پہلی گل تے ہے جڑی جگہ بیٹھے ہو یہی مقبول ہے, تے دوجی گل ہے تسی جگہ دے محتاج نہیں, جتھے دعا کرو تہاڈی قبول ہونی. تے اکھاں کیوں نہیں منگدے؟ فرمان لگے مینوں اے دسو مینوں انہاں کیویں کیتا؟ سارے نے کہا جی اللہ پاک. فرمایا جو نہ کر کے راضی ہے تے ساتھ بھی نہ رہ کے راضی. جے سونا میرے کتنے مزے لائی نے بن گئی. میں جب جامعہ نظامیہ میں تھا نا تو ماشاء اللہ حضرات بیٹھے ہیں, جب بندہ درس نظامی پڑھتا ہے نا تو ہر طالب علم کی خواہش ہوتی ہے کہ خط بڑا اچھا ہو. ویسے تو ہو ہی جاتا ہے, وانیاں گردانہ لکھنیاں پہنیاں وہ آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, کیونکہ درس نظامی میں لکھنے کا کام بہت زیادہ ہے. لیکن پھر بھی مجھے ذرا زیادہ شوق تھا تو میں ایک بزرگ تھے سلسلہ یا قادریہ شریف سے بغض ہوئی اور عاشق تھے حضور غوث پاک. جویں حضرت علاقے کا نام ہے جام کے چیمہ, جگہ کا نام کچھ اور سی لیکن حضرت نے غوث پاک نہ عشق سی, انہوں نے جگہ کا نام بدل کے تو کوچہ غوثیہ رکھ چھڑے. کتابوں میں نام کچھ اور تھا, بولنے میں نام کچھ, تقریباً سارے کوچہ غوثیہ کہتے تھے, وہ کاغذوں میں نام کچھ اور تھا اس کا. عاشق تھے غوث پاک نے, 11ویں شریف معمول تھا اور وڈی 11ویں تو پوری شان و شوکت نہ منا. وڈی 11ویں شریف پریس وچ اسی آپ مشینہ چوک کے نہ دے سیڈے کی تھی. اس وقت مجھے 1.5 سال ہو چکا تھا حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے, اور ان 1.5 سالوں میں مجھے نہیں پتہ چلا کہ حضرت کی اولاد نہیں. اتنا راضی برضا بندہ, اتنا راضی برضا بندہ میں نے دیکھا. میں جامعہ نظامیہ میں پڑھتا تھا, قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ کبھی نہیں کہا کہ دعا کریں. بابا جی پڑھاتے تھے, کبھی نہیں کہا دعا کریں. عبدالحکیم شرف قادری صاحب تھے, کبھی نہیں کہا دعا کریں. عبدالستار سعیدی دیدہ مجدوہ تھے, کبھی نہیں کہا دعا کریں. ایسا راضی برضا میں نے سنا ہی نہیں کبھی ان کی زبان سے کہ میرے کار اولاد ہے. حضرت صاحب گلے شکوے کر لیتے ہیں, اسی تو سمجھا ہو جائے گلے شکوے. حالانکہ گرمی ہے, میرے منہ سے بھی 2 بار نکل گیا گرمی میں لوگوں کے, تو پتہ گرمی گرمی کیا کڑی ٹر جانی ہے بھی دیا جانی. چپ کر مالک دے رنگ دے مزے لائے, باہر وہ خزا کم نگاہوں کے اچھے برے سب والے نکل. آج میرے کو بھی 2 باری گیا منہ چپ کرتا ہوئے معافی کر, کیونکہ لکھا ہے یہ کتاب ہے فوائد الفوائد. وہ لکھا ہے کہ کوئی بزرگ بیٹھے تھے تو بارش شروع ہوئی, منہ سے نکل گیا ایک گڑے ٹائم کی بارش. رشتہ نے لکھ دیا تو لکھا کبے نے, کیونکہ اعتراض کیا گیا. وصال ہو گیا, کسی مرید کو خواب میں زیارت میں. مرید نے پوچھا حضرت کی بنی, اللہ نے کی عطا فرمایا. فرمایا عطا انہوں چھڈو, سارے رل رل کے کرو کہ بس پھنس گئے ہیں کمان. یا وہ کی ہوا کیا, ایک دن بیٹھا تھا بارش شروع ہوگی, بس منہ سے اتنے نکل گیا ہے کہڑے ویلے دی بارش. فرمایا روز اللہ اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتے ہیں بندے 10 بارش کا صحیح ویلا کہڑا ہے, بارش کا صحیح ویلا. اس لیے فرمایا بروز قیامت لوگ سب سے زیادہ اس کی وجہ سے پکڑے جائیں گے.
کیونکہ اگلے کرن لئی شکوے کرن لئی ایک آدھے لئی دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان تعریف کادے لئی ایسی پتر بڑی احتیاط کرے کرو نکل آج میرے کو بھی دو بلی ہے بہت احتیاط مالک دی مرضی نہ مالک دی تو تقدوری تے آ نہیں گئی مالک دی مرضی وہ 1.5 سال بعد پتہ بھی کیسے چلا بڑی 11ویں شریف حضرت کے ایک دوست تھے ان کے پیر صاحب تشریف لائے تھے لاہور دوست کی دعوت میں وہ بھی 11ویں شریف کا حصہ بنے اللہ نے السلام اللہ نے خیر کہ دم قدم نہ زمانہ چمکے بڑی لوڑ ہے اس ٹائم سے روشنی تے نور دی بس جو بات شروع کی ہے مکمل کرتی ہے 1.5 سال بعد پتہ چلا دعا جب وقت آیا تو ظاہر ہے کہ پیر صاحب نے دعا کرنی جب انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تو جو آپ کے دوست تھے نا وہ بولے کہنے لگے جی وہ قادری صاحب گھر اولاد نہیں تو اولاد کے لیے دعا کرو 1.5 سال بعد پتہ چلے ابھی کسے دن ہوئے اب وہ سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے میں نے بھی اٹھائے سب نے لیکن قادری صاحب نے چکے قبلہ پیر صاحب دعا فرما رہے تھے دوران دعا ان کی نظر قادری صاحب پہ پڑ گئی تو انہوں نے آتی کوئی نہیں ٹوکے تو پیر صاحب کو اچھا نہیں لگا کہ بھائی تیری اولاد والی دعا کرنی ہے تو آتی نہیں ٹوکے تو انہوں نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ایسے کہ دعا کے بعد وہ ملے بغیر ان کے دوست بھی چلے گئے سارے چلے گئے میرے تو ظاہر قادری صاحب استاد تھے کہ میں نے سلام دیا میں نے چلا گیا اگلے دن میں آیا عصر سے مغرب میں جایا کرتا تھا میں آیا حضرت نے وہ سبق دیا وہ میں مشق کر رہا تھا
موڈ اچھا تھا. میں نے کہا حضرت کل کچھ غلط نہیں ہو گیا؟ کہنے کیا ہوا؟ میں حضرت وہ آپ کی اولاد کے لیے دعا کرنی تھی تو آپ نے ہاتھ ہی نہیں اٹھایا. تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمانے لگے اگر ہاتھ اٹھاتا تو کافر ہو. میں نے کہا حضور کو کیسے؟ فرمانے لگے اولاد نہیں تو کس کی مرضی سے؟ میں نے حضور اللہ کی مرضی سے. فرمانے لگے پھر میں کتا کون اس کی مرضی کے خلاف آتے ساتھ. میں جب کبھی کتابیں کھولتا ہوں تو خود کو دیکھتا ہوں تو شرم آتی ہے کہ یار ہم کیسے زندگی گزاریں، ہم کس طرح کی زندگی گزاریں. اولئک کالانعام، اس لیے تو قرآن کہہ رہا ہے جانور نہیں. اولئک کالانعام، کھادا پیتا سوتے اٹھے پھر کھادا پھر پیتا پھر اٹھے پھر اٹھے، بس یہ زندگی. بندگی کیا ہے ہماری جانے والا. اس لیے حضرت بھائی صاحبہ کا ختم پاک ہے، سیدہ پاک کی اولاد. مجھے تو بس یہی خوشبو آ رہی ہے الہی طرف. اگر میں اسی پاک گھرانے کو دیکھوں، میرے مولا مرتضیٰ ساری عمر فقر و فاقے میں کٹی، اور یہ نہیں کہ مجبور تھے، خود یہ راستہ اختیار کیا. کدی حضرت علی نے بھی نبی علیہ السلام کو وظیفہ نہیں پوچھا، مال کو سارے نہ عطا فرمایا کوئی ساڑھے بھی نگاہ کرا کوئی کنے کنے نے سیدہ پاک دے کر روٹی بھی پاک، کنے کنے نے سیدہ پاک دے کر روٹی. اور یہ نہیں کہ جب خلیفہ بن گئے تو چلو جی اب تب بھی یہ بات ہے. کوفہ کے بازار میں کھڑے ہیں، ذوالفقار ہوا میں لہرا کے اعلان کر رہے ہیں ہے کوئی علی کو تلوار خریدنا. اگر علی کے پاس اپنا کرتا خریدنے کے پیسے ہوتے تو علی کبھی تلوار نہ بیچتا. راضی بنے گا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں نبی کریم علیہ السلام کی 2 شہزادیاں. پہلے سیدہ رقیہ ہے، دیکھو تو صحیح حضرت حضور بدر لڑنے جا رہے ہیں اور ادھر کیا ہے سیدہ رقیہ بیمار. تیرے عشق میں اے یار ہم نے کیا کیا نہ کیا. حضرت اشارہ فرما دے سیدہ رقیہ اٹھ کے بیٹھ جاتی ہے. تیرے عشق میں اے یار ہم نے جنہیں دور آ گئی کیسے کیسے امتحان دیتے تو. حضور بدر لڑنے جا رہے ہیں، 3 بیمار اتنی بیمار ہے کہ عثمان غنی کو کہا عثمان تو رقیہ کٹھا ہے. حضور بدر لڑنے چلے گئے، اللہ نے فتح عطا فرمائی، فاتح ہو کے واپس آن رہے ہیں. لیکن کی ہے ادھر حضور آ رہے ہیں، ادھر حضرت عثمان غنی جناب رقیہ نو دفنا کے باہر آ رہے. پھر ام کلثوم عطا فرمائی. 2 شہزادیاں عثمان غنی پاک کے نکاح میں آئیں، لیکن ایک پتر ہویا جنہا نام سی عبداللہ، جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کی کنیت بھی تھی ابو عبداللہ. لیکن وہ بھی 6 سال کی عمر سے انتقال کر. اولاد ہوئی سیدہ رقیہ کی بھی اولاد نہیں ہوئی، اور سیدہ ام کلثوم کی بھی اولاد ہے. کیسے راضی بالدار، کیسے شانہ رسی. تسی چلو چنگے ہوئے تھے سادات بیٹھے باقی اولئک کالانعام جہنم. تو فرمایا بل ہم اضل، انہاں نہ بھی کھڑے تسی انہاں نال بھی. اس لیے سادات دا بیڑا ہے اللہ کی طرف آؤ. میں تو جدو اس کاروال روح کیتا ہے میں ایک خوشبو آئی ہے اللہ کی طرف، اللہ کی طرف حضور دی غلامی کی طرف آؤ اور دین دی طرف آؤ. میں آگے اندر بیٹھا تھا تو میں کہا کیسا حضرت چھوٹے چھوٹے بچے نے کراچی پڑھن گئے، چھوٹے چھوٹے بچے نے کراچی. میرے محبوب نے غلام دستگیر شاہ صاحب میرے بڑے پیار والے بیٹے، چلو بیلی بھی میں واپس لے لوں. اجمل شاہ صاحب کے سوا کراچی پڑھے. وہ چھوٹا سا شہزادہ بیٹھا ہے، ماں انگلینڈ ہے، پیو انگلینڈ ہے، پتر کلا کراچی پڑھے گا. تانوں شاہ جی نے ایویں نہیں کیا، پہلے اپنے دیتے نے پھر کیا تھا. چھوٹی گل ہے سر. میرے اتنے سکول گئے ہوں دل کچھ ہوں بار بار پوچھنا آ گئے نہیں گھر آ گئے. قربان جائیے سادات دی قربانی کتنے بچے پڑھن بھیجے کہ عالم بنن تے نانے دے دین دی خدمت کر. سودا حضرت جی سستا جی، سودا سستا جی کر لو سودا. وما علینا الا البلاغ.